ہمیں دو چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک مذہب دین ہے اور ایک کلچر ہے. تو یہاں پر پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان اور ظاہر ہے اسلام کے پیروکار ہیں، لیکن جب ان رسومات کی بات آتی ہے، حتی رشتوں کی بات آتی ہے، شادی کی بات آتی ہے، تو کلچر ڈومینیٹ کر جاتا ہے. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دی گئی ہے، اور ہم اپنے کلچر کو پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے بندش کی، دیکھیں یہ جو جادو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یا جو بھی کالا علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر یہ شیطانی طاقتیں ہیں، وہاں پر رحمانی طاقتیں ہیں. اگر کوئی شخص شیطانی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کا مقابلہ رحمانی طاقتوں سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، وہ نماز پڑھنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر دست دعا کو بلند کرنا ہے. اگر آپ آیات قرآنی کو پڑھتے ہوئے چلتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ایک ڈھال ہوتی ہے آپ کے ارد گرد جو ہے نا ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں. ہاں، اب یہاں پر یہ کہنا کوئی کہے کہ میری بندش ہو گئی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے یہ نظام، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جو رحمانی اور شیطانی طاقتیں ہیں نا، در حقیقت یہ فوج کی طرح ہیں، آرمی کی طرح ہیں. ایک سوال کیا گیا کہ فلاں بزرگ جو ہے اس پر حملہ کیوں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اس لیے نہیں ہوتا کہ جب دشمن جنات جو ہیں، کافر جن جو ہے وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آتے تو مسلمان جن ڈھال بن جاتے ہیں، تک ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت نے آیات قرآنی کے اندر لکل حرف عتید ہے نا، جو ملائکہ خلق کیے ہوئے ہیں، جو جنات خلق کیے ہوئے، جو مسلمان ہیں، وہ آٹومیٹکلی ڈھال بن جاتے ہیں. تو یہاں پر مار کون کھاتا ہے؟ وہ کھاتا ہے کہ جو گناہگار ہے، جو حالت نجاست میں رہتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو صدقہ خیرات نہیں دیتا، جو عبادات نہیں کرتا، جو شیاطین کے چنگل میں رہتا ہے. تو ظاہر ہے جب جن کا دل چاہتا ہے وہ مار لیتے ہیں اس کو. یعنی ایسی جیسے بچہ محلے کے اندر ہو جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کا نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی دوست ہے، تو جس کا دل چاہے گا چلتے ہوئے تھپڑ مار دے گا. تو یہاں پر جو ہوائی طاقتیں ہوتی ہیں، پہلے اگر اس کو جو مان لیا جائے نا، تو وہ اس پر اثر کرتی ہیں جو کمزور ہے. کمزور کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ڈیلی جو ہے قرآن کی بے شک 10 آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں، آپ نماز بر وقت پڑھ لیں اور صدقہ دیتے رہیں اور پاک رہیں، تو آٹومیٹکلی جو اللہ کی طاقتیں ہیں، جو رحمانی طاقتیں ہیں، وہ خود بخود آپ کا دفاع کرنا شروع کر دیں گی. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر کبھی بھی شیطانی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو بندش کا توہم ہے، وہم ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے نا ہمارے بخت باندھ کر دیے گئے ہیں، وہ حصار ہوتا ہے جی. آیت الکرسی کا حصار ہوتا ہے. اگر 6 طرف آپ پڑھ کر گھر سے نکلیں تو کوئی بھی شیطانی طاقت جو ہے وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آپ پر غلبہ نہیں پا سکتی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. بالکل ٹھیک ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. یہاں پر جو ہے نا جب اللہ کی ولایت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حاکمیت میں آ جاتے ہیں، تو پروردگار جب اندھیروں سے نکالتا ہے تو ان شیاطین سے بھی بچاتا ہے نا پروردگار. بالکل. پھر اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، پھر نور کے اندر لے آتا ہے. پھر یہاں پر کوئی جو ہے نا شیطان آپ پر وار نہیں کر سکتا. پھر گھر برباد نہیں ہوں گے کبھی بھی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حملے ہوں بھی تو اس کی پروٹیکشن ہوگی. پھر آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کر، اب اگلی بات کیا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں. دیکھیں بات چونکہ موضوع رشتے کی ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ والدین بیٹی کی مرضی نہیں دیکھتے. تو جب ماں باپ اپنی پسند سے دیکھیں گے، نہ لڑکے کی پسند پوچھیں گے، لڑکی کی پسند پوچھیں گے، اور اس کے بعد جو اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، اسلام کے اندر نامحرم مرد اور عورت کی دوستی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب وہ بے شک کلیگ ہو، وہ بے شک کوئی بھی پروفیشن ہو، معاشرے کے اندر کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بشرط ہے، بشروط ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے اندر شہوت کا عنصر نہ ہو اور لذت کی نگاہ نہ ہو. جی، اس شرط کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ میل جول کر سکتے ہیں. لیکن بات چیت کہاں پہ کی جا سکتی ہے دوستی کے بغیر؟ جب تمام تر مقدمات فراہم ہوں اور نیتیں کلیئر ہو جائیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 80% معاملہ طے ہو چکے ہیں، ماں باپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے بعد لڑکی اور لڑکے کی ملاقات کروانا سپرویژن کے اندر، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ پسند کیا گیا ہے تاکہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے مائنڈ کو سمجھ لیں، ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی زندگی کا فیصلہ کریں. پھر جو ہے نا ڈیفینیٹلی
جو طلاق ہے اس کی ریشو کم ہوگی, انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی, اور یہ جو بلائنڈ رشتے ہوتے ہیں اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. کسی بھی مرد کا عورت کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر وہ جائز ہے تو اس کی مذمت نہ کی جائے. اصل بات جو ہے نا یہ ہے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بیماریوں کا حل ہے. مس یوز کرنا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اوریجنلی جو اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے, اگر مرد وہ پریکٹس کریں تو معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ شیطانی فکر ہے, لیکن یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ یہ ذہنی طور پر باقاعدہ سے بچوں کو تیار کرتے ہیں, باقاعدہ سے ان کو کنونس کرتے ہیں. انگلینڈ میں جو ہے نا قانون بنا پچھلے دنوں, اور اس کی زد میں کچھ پاکستانی بھی آئے. اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نابالغ بچی کو گفٹ دے کر ذہنی طور پر اس نے تیار کیا ہے, حالانکہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس کے ریلیشن شپ میں آئی ہے, لیکن اس کو اس بات پر سزا دی گئی کہ چونکہ اس نے اس کو ذہنی طور پر گفٹ دے کے کنونس کر کے برین واش کیا ہے. اب یہی قانون جہاں پر آ کر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ بچی کو جو ہے وہ برین واش کر دیا ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا وہ جرم ثابت ہو گیا اور آپ کو جیل جانا پڑے گا. وہیں پر یہ بچوں کو اور بچیوں کو برین واش کر رہے ہیں, غلط سائیکالوجی طور پر جو ہے نا کنونس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کا تو انٹرسٹ جو ہے نا وہ خواتین کے اندر ہے ہی نہیں, آپ تو جو ہے نا پیدا ہی ایسے ہوئے, یہ نیچر ہے. یہ نیچر نہیں ہے. اگر یہ نیچر ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پروردگار تباہ و برباد نہ کرتا, اس کو جو ہے نا عذاب میں مبتلا نہ کرتا.